السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اسلام لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر تنگ پڑ گیا۔ ان کی تعداد 38 کے قریب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین اسلام کا برملا اعلان و اظہار ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برابر اصرار کرتے رہیں حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کی اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلے و خاندان کے ساتھ مسجد کے اطراف چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلے و خاندان کے ساتھ مسجد میں داخلہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دوسری طرف مشرکین غصہ سے پھٹ رہے تھے کہ پھر ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ کسی نے تماچے مارے، کوئی مکے مار رہا تھا اور کوئی لاتیں مار رہا تھا۔ مارتے مارتے ان کی حالتیں غیر ہو گئی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر بنو یتم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر پہنچایا۔ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ بنو یتم کو لوگ ننگے سر مسجد میں لائے اور اعلان کیا، خدا کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے سے فوت ہوئے تو ہم عتیبہ بن ربیع کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹے۔ ابو قحافہ، والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو یتم کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے مگر ان کو کوئی ہوش نہ تھی، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ملائے۔ پھر ہوش آنے کے بعد پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو یتم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا، دیکھو اس کو کچھ کھلا دو یا کچھ پانی پلا دو۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس افعال پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل بنت خطاب نے کہا، ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح و سالم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر ایک کہتے ہوئے بستر سے اٹھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا، وہ اس وقت دار ابن ابی ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ جمیل کو سہارا لیے دار ابن ابی ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے اور ان کو چومنے لگے۔ دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت رقت طاری ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو اس خنیس عتیبہ نے میرے منہ پر مارا تھا۔ یہ میری والدہ ہے، اپنے بیٹے
پر بڑی مہربان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آئے۔